من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، اور رحمان نے آپ کو قرآن کی تعلیم دی، قرآن سکھایا اور انسان کو خلق کیا۔ آج جو ویڈیو آپ کے لیے لے کے آیا ہوں یہ یا رحمان کے عمل پہ ہے، جو کہ میرا پسندیدہ عمل ہے، سب سے فیورٹ بہت ہی پسندیدہ عمل ہے، اور جس کو میں بہت دفعہ کئی دفعہ کر چکا ہوں، اور اس میں بہت سے اسرار ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سے دوستوں نے اس پہ پہلے بھی کمنٹ کیے تھے اور اب بھی کر رہے ہیں کہ اس پہ آپ ویڈیو جو ہے ضرور بنائیں۔ کافی دیر کے کمنٹ اس پہ پینڈنگ پڑے ہوئے تھے، تو آج میں نے سوچا کہ اس پہ جو ہے ویڈیو بنا دوں، اور کافی عرصہ بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے تو کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں تھی، بالکل صحت مند ہوں۔ لوگ جو ہے میسج کر کے بھی پوچھتے ہیں، ان کا بہت شکریہ جو ہم سے محبت رکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ استاد جی کیا بات ہو گئی کہ آپ جو ہے ویڈیو نہیں بنا رہے۔ تو موبائل میں تھوڑی سی پرابلم آ گئی تھی، بس تھوڑی سستی ہے، ٹھیک کروانے ہی نہیں لے کے گیا، حالانکہ جو دوست ہیں ہمارے شاگرد ہی ہیں، ان کے پاس پھر بھیجا موبائل، انہوں نے 5 منٹ میں ٹھیک کر کے بھیج دیا اور چارجنگ پہ یہ لگ گیا اور چارج ہو گیا، اور اب آپ کے لیے جو ہے وہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ عمل ایسا عمل ہے جس سے عبادت کا شوق جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ مختصر سی ویڈیو بناؤں گا، ایک ویڈیو اس پہ پھر میں کل کوشش کروں گا کہ بناؤں اگر کچھ باتیں رہ گئی، کیونکہ اس میں جو اپنے تجربات ہیں وہ بھی بتاؤں گا، اور بہت سے دوستوں کو بھی کروایا، ان کے مشاہدات ان کو معلوم ہیں، انہوں نے بتائے بھی، کچھ میرے ذہن میں ہیں اور کچھ جو ہے کچھ کے نہیں ذہن میں رہے، لیکن اپنے مشاہدات کافی ہیں میرے، اور وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ خود پہ یہ عمل جو ہے طاری کریں، کوشش کریں کہ عمل کو، یعنی کہ اپنی طبیعت جو ہے اس طرف مائل کریں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے پہلا صفاتی نام ہے، اور اس نام سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار جو ہے اپنا نام ہی لے کے جو ہے ذکر کیا، جس طرح سورہ رحمان کی آپ کو سنائی کہ رحمان نے آپ کو جو ہے قرآن کی تعلیم دی، اور بھی بہت سی آیات ہیں جس میں ذکر ملتا ہے کہ رحمان نے آپ کے لیے یہ کیا۔ تو اسی طرح جو ہے یہ عمل جو ہے اپنے اندر بہت سے اسرار رکھتا ہے، اتنے زیادہ اسرار ہیں اس میں کہ میں نے خود ان کا مشاہدہ کیا، اور جس کو بھی یہ عمل کروایا، اس لیے میں اس عمل کو کہتا ہوں کہ یہ بابا بنانے والا عمل ہے۔ جس نے بھی یہ عمل کیا اسے اس کے دوستوں نے، ارد گرد کے لوگوں نے بابا جی کہنا شروع کر دیا، استاد جی بابا جی، یہ خود ہی کہلوا لیتا ہے، کیونکہ آپ کی زبان میں وہ تاثیر آ جاتی ہے کہ آپ کہتے جاتے ہیں، مالک کرتا جاتا ہے، اور یہ پھر ایسا بھی ہے کہ مالک آپ کو جو ہے، کیونکہ اس کے ہاتھے سے ویسے بھی ہم باہر نہیں ہیں، لیکن وہ آپ سے محبت ہو جاتی ہے، آپ کو مالک سے محبت ہو جاتی ہے، اور وہ پھر آپ کو جو ہے اپنے تابع کار ہی لیتا ہے تاکہ آپ جو ہے سرکشی نہ کریں، اور آپ کے دل میں جو ہے عبادت کا ذوق و شوق بڑھتا ہے۔ اور کچھ بندے جو ہیں جن سے ظلم ہوئے ہوتے ہیں، یا سرکشیاں یا کچھ گناہ وغیرہ کبیرہ سرزد ہوئے ہوتے ہیں، ان کو ڈراؤنے خوابوں کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ وہ ڈراؤنے خواب بھی اس لیے آتے ہیں تاکہ وہ دل میں محبت اور خوف پیدا ہو کہ زندگی تھوڑی سی ہے، اور عبادت کریں، اور اس سے جو ہے سچے دل سے معافی مانگیں، اور آئندہ ایسے گناہوں کو نہ کرنے کا عہد کریں۔ یہ جو جمعرات آ رہی ہے، آج ماشاءاللہ بدھ ہوگی جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی، بدھ کا دن، اور اگلا دن جمعرات کا ہے۔ جمعرات کا پورا دن گزار کے شب جمعہ کو رات کو جب بھی آپ کو تنہائی میسر ہو، سکون ہو، تب اس عمل کو ایک ہی نشست میں آپ نے 13,000 بار پڑھنا ہے، اول و آخر 13 مرتبہ درود شریف۔ تو اس میں کمی بیشی ہو جائے اگر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کچھ دانے کم رہ جائیں یا کچھ زیادہ ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کچھ اعمال میں جو ہے تعداد بہت زیادہ معنی رکھتی ہے، لیکن اس میں جو ہے کوئی مسئلہ نہیں، اگر کچھ زیادہ بھی ہو گیا کم بھی ہو گیا، بس آپ نے جو ہے اس کو پڑھتے رہنا ہے، چاہے اسے سپیڈ سے پڑھیں، سلو پڑھیں،
کیونکہ بعض اوقات پڑھتے ہوئے اتنی زیادہ تعداد ہے آپ کو اس میں جو ہے الفاظ کی گڑبڑ ہوتی ہے، آپ یا رحمان یا رحمان یا رحمان پڑھتے پڑھتے یا مہران پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو المال بالنیات عملوں کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ جیسے ہی آپ کی توجہ جائے کہ لفظ جو ہے غلط ہے یا زبان جو ہے تھڑک رہی ہے تو فوری یا رحمان پہ آ جائیں اور تسبیح جو ہے اپنی جاری رکھیں، چالو رکھیں، یا رحمان یا رحمان یا رحمان، پھر پڑھنا شروع کر دیں۔ کچھ اسے آپ یا رحمان یا رحمان یا رحمان بھی پڑھ سکتے ہیں، میں تو یا رحمان ہی پڑھتا ہوں، اور یا رحمانوں بھی پڑھ سکتے ہیں اور الرحمان بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یا کا صیغہ اس لیے لگایا جاتا ہے جب آپ بیٹھ کے پڑھیں تو یا رحمان پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھیں تو الرحمان بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں چلتے پھرتے بھی اگر پڑھوں تو یا رحمان ہی پڑھتا ہوں، کیونکہ یہ ادب کا تقاضا ہے، ادب کے لیے یا کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، اس کو جو ہے ادب سے پکارا جاتا ہے، تو اس لیے یا رحمان ہم پڑھتے ہیں۔ یہ صدا دینے کے لیے بھی ہے، پکار ہے، حروف ندا ہے۔ تو ویسے تو ہمارے ادھر اس کو جو ہے ادب کے لیے سمجھا جاتا ہے کہ یا ادب کا لفظ ہے، تو اس لیے یا رحمان پڑھیں۔ اور اس کے فیوز و برکات یہ ہیں، سب سے پہلے جب میں نے اس کو جو دیکھا، کتاب تھی عامل کامل کاشف کرنی صاحب کی، اس کے کسی حصے میں یہ ہے عمل، صرف 4-5 کتاروں میں اس نے لکھا ہوا تھا کہ اسرار الہی کے دروازے آپ پہ کھل جائیں گے، جو لوگ اور تسخیر خلائق ہوگی، ہر چیز مسخر ہوگی، یہاں تک کہ جن پری انس مسخر ہوں گے، اور جو لوگ حمزات کے شوقین ہیں وہ اس عمل کو ضرور کریں۔ تو تعداد دیکھی میں نے 13,000 بہت تعداد ہے، میں نے کہا، لیکن پھر میں نے کہا یہ کرنا چاہیے، کر کے دیکھتا ہوں۔ تو عمل کو جب میں نے جاری کیا، اس عمل کو پڑھنا شروع کیا، پرہیزگاری آپ لازمی کریں، کوئی بھی عمل کریں نگاہیں نیچی رکھیں، باہر بازار میں جب نکلیں کوشش کریں کہ کسی کی نظر میں نظر ہی نہ پڑے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ عورتوں پہ تو بالکل بھی نہیں، مردوں کی نظروں میں نظریں سر جھکا کے رکھیں، نظر کا پردہ مرد کے لیے پہلے ہے۔ یہ سبھی اوصاف مجھ میں تھے، اس طرح ایک کالا سا صافہ ہوتا تھا، بس محبت تھی اس سے، وہ لے کے رکھتا تھا، اس طرح سر پہ لیا ہوتا تھا یوں، اور یوں زیادہ تر رہتا، زیادہ تر اپنا ذکر جاری رکھتا، گھر میں بھی 13,000 تعداد کے علاوہ بھی جب بھی ٹائم میسر ہوتا بیٹھ جاتا، مسجد میں بھی نماز کے بعد جب دیکھا سب چلے گئے پڑھتا رہتا، سب سے اینڈ پہ مسجد سے باہر آتا، ہر نماز کے بعد ہی ایسا ہوتا، زیادہ دیر پڑھتا۔ تو باہر جب نکلتا تو یہ پوزیشن ہوتی۔ بعض اوقات دوست پاس بیٹھ جاتے کہ اس نے تو اب جو ہے پڑھ رہا ہے، چلو اس سے بات کرتے ہیں، چلیں جی استاد جی، پاس بیٹھے رہتے، تعداد مکمل ہوتی، ہاں جی استاد جی آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہماری، چلیں ہمارے ساتھ بھی تھوڑا چل پھر لیں۔ ہاں، خود بخود، یعنی کہ آپ کو بتایا یہ ذکر خود بخود آپ کو سیدھا کر لیتا ہے، آپ کی بولتی بند ہو جاتی ہے، بہت کم بولتے ہیں آپ، اور جو بولتے ہیں وہ پورا ہوتا ہی ہوتا ہے، پتھر پہ لکیر ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح جب آپ کھانے وغیرہ پہ ہیں تو وہ بھی آپ کی خوراک بہت کم ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح مسائل جو ہیں آپ کے گھر کے ارد گرد کے دوستوں کے، وہ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو بالکل پرواہ ہی نہیں ہوتی، پریشانی لگتی ہی نہیں، اتنا قلب کو سکون ملتا ہے، اتنا ہی جو ہے سکون ہو جاتا ہے آپ کو حاصل کہ آپ بالکل سکون محسوس کرتے ہیں، بہت زیادہ پریشانیاں لگتی ہی نہیں ہیں۔ تو جن لوگوں کے جو بھی مسائل ہیں وہ بھی اسے کریں، اور 13,000 کی تعداد سے میں نے کیا۔ جو لوگ کم تعداد میں کرنا چاہتے ہیں وہ اس کی کم تعداد ہے، وہ شمع شبستان رضا میں انہوں نے 2500 لکھی ہوئی ہے، لیکن میں نے 13,000 بار پڑھا، اس کے علاوہ لا تعداد بھی پڑھا۔ 2500 تعداد بھی بہترین ہے، اس سے بھی یہی اوصاف ظاہر ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو بتا چکا ہوں پرہیزگاری سب سے بہتر ہے۔ آپ 13,000 ایک ہی نشست میں پڑھیں گے، اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں، ورنہ لا تعداد پڑھیں۔ تو جو جنونی ہیں، عاشق ہیں، جو چاہتے ہیں کہ میں جو ہے دنیا کے لیے جو ہے ایک عملی نمونہ بنوں اور میری زبان سے جو ہے وہ لوگوں کے لیے فیض جاری ہو، جس کو دعا دوں وہ دعا جو ہے قبول ہو، وہ شفا پائے، جو بھی کام ہو اس کا وہ پورا ہو، تو وہ اسی طریقے سے پھر آپ ہر نماز کے بعد اس کو جو ہے 2500 بار کر لیں، 5,000 بار کر لیں، جو بھی تعداد آپ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ تو اگر خلوت میں کریں گے تو خلوت میں ایک دوست نے ہی صرف کیا تھا، بعد میں نے بھی خلوت میں کیا ہے اسے،
تو پھر تو ہوتا ہی یہ ہے کہ پڑھتے جاؤ بس، نیند جو ہے وہ کام کرو 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹے، لیکن اس عمل کا وصف یہ ہے آپ سارا دن سوئے رہیں، عمل کی پڑھائی کے وقت بھی آپ کو نیند تو آئے گی ہی آئے گی، اس میں نیند بہت زیادہ غلبہ کرتی ہے، نیند بہت طاری ہوتی ہے۔ ہاں کچھ لوگوں پہ نہیں ہوتی، ان کی طبیعت جو ہے وہ گرم ہوتی ہے، لیکن اس میں تب بھی آ جاتی ہے، سکون ہی اتنا ملتا ہے۔ جن پہ نہیں طاری ہوتی وہ ان کی اپنی کیفیت ہوگی، لیکن جب آپ اس کے راستے پہ ہو جاتے ہیں، سیدھے ہو جاتے ہیں، آپ کو سکون ملتا ہی ملتا ہے، اور جب سکون ملے نیند طاری ہوتی ہے، جب نیند طاری ہو تو پھر اس میں استغراق کے مدار جاتے ہیں، جس میں آپ کو جو ہے تھوڑی دیر کے لیے، حالانکہ 1-2 منٹ کے لیے، لیکن آپ کی آنکھوں کے سامنے ایسے سین گزر جاتے ہیں 2 منٹ میں، جیسے آپ نے 1 گھنٹے کی فلم دیکھ لی ہوئی، اتنے لمبے جب آپ دیکھتے ہیں وہ اچھا تسبیح چل رہی ہے، تسبیح رکی ہوئی ہے، زبان چل رہی ہے یا رحمان یا رحمان، اچھا اچھا جی، کچھ بات یاد رہے گی کچھ نہیں۔ اسی طرح بعض اوقات آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کان میں، اور مستقبل بینی کی بھی ہو سکتی ہے، گزرے ہوئے حالات کی بھی، کچھ بھی کوئی بھی آواز آ جاتی ہے، بعض اوقات بے معنی سی آوازیں ہوتی ہے، بعض اوقات معنی دار ہوتی ہے، بعض اوقات ورد وظائف کی آواز آ جاتی ہے، کچھ عربی کے الفاظ کی، کچھ مالا کے اسما کی، کچھ آیات وغیرہ کی، ان پہ آپ نے توجہ نہیں دینی، اپنا ورد نہیں چھوڑنا، یہ نہیں سوچنا کہ مجھے نیا ورد جو ہے وہ عطا ہو گیا ہے، اب یہ جو آواز آئی ہے یہ پڑھوں، نہیں، آپ نے یا رحمان جو ہے یہ پڑھتے رہنا ہے۔ اس کو اگر آپ، انہوں نے 29 دن لکھا تھا، پھر ایک کتاب میری نظروں سے گزری کسی اور کی، اس میں بھی یا رحمان کی 13,000 تعداد لکھی ہوئی تھی، اس میں 39 دن لکھا تھا۔ تو بتاتا ہوں آپ کو، جب پہلی بار میں نے یہ کیا تو والد صاحب کو پتہ چلا، انہوں نے کہا کون سا وظیفہ کر رہا ہے؟ میں نے کہا ابو جی یا رحمان پڑھ رہا ہوں۔ کتنی بار پڑھ رہے ہو؟ 13,000 بار۔ شہر میں ان کے دوست تھے، ان کی جو محفل تھی ایسے ہی لوگوں سے تھی، فقراء وغیرہ سے، تو کسی کو بتایا ہوگا، انہوں نے اگلے دن ہی آ کے کہا کہ اس کو چھوڑیے گا مت، یہ بہت ہی اعلیٰ ورد ہے، بہت ہی زبردست ہے، اس میں بہت کچھ حاصل ہوتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے نہیں چھوڑوں گا، تو کرتا رہا۔ جب میں پہلی بار 14 دن شاید کر پایا، 14ویں دن پہ پہنچا تو نیند سی طاری ہو گئی۔ میں نے کہا، والا صاحب نے کہا وظیفہ نہیں کرنا، میں وضو کرنے کے لیے بیٹھا، واش روم میں کوئی اور تھا، ادھر ہی نیند آ گئی، اٹھا اوپر جا کے سو گیا۔ میں نے کہا نہیں پورا ہو گیا، دوبارہ پھر شروع کیا، پھر ہمارا فش فارم تھا ادھر کھیتوں میں، اس کے کنارے پہ شروع کر دیا، ساتھ میں چھوٹا بھائی بیٹھتا تھا، اسے بھی میں نے کہا یار تم یہ کر لو، اسے بھی ایک عمل شروع کروا دیا، اور خود یہ یا رحمان کا پھر شروع کر دیا ادھر 13,000 کی تعداد کے ساتھ۔ یہاں تک کہ کچھ دن بیچ میں ایسے بھی آئے کہ ایک بار بارش ہوئی، میں بھیگ گیا، بارش جو ہے ختم ہو گئی، خشک ہو گیا، تب بھی ورد جاری تھا۔ اس میں نیند اتنی طاری ہوتی ہے، بعض اوقات 5-5 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں، بندہ پڑھتا جاتا ہے، تسبیح رکی ہوتی ہے، زبان چل رہی ہوتی ہے، تسبیح رک گئی، یا رحمان یا رحمان یا رحمان چل رہا ہے، پھر جب تھوڑا سا بندے کو ہوش ہے، پھر یا رحمان 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 یا رحمان، تسبیح رک گئی، یہ چل رہے پھر، تو اس وجہ سے زیادہ ٹائم بھی لگ جاتا ہے، تو میں پڑھتا رہا، اور اس میں ایسے تقریباً 3 یا 4 دن بعد پہلی بار بھی ایسا ہی ہوا کہ جو بات کہنی وہ پوری ہو جانی، جو سوچنا وہ بھی پورا ہو جانا، حتیٰ کہ ٹائم دے کے، وہ آپ کو بتاؤں گا اگلی ویڈیو میں، ورنہ یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، پھر چڑھے گی نہیں، کہ کیا کیا زبان سے سرزد ہوا۔ اگر یہ آپ فقراء کی کتابوں میں پڑھیں، میں پڑھتا ہوں تو مجھے یہ کرامات ہیں، تو پھر آج کل میں دیکھتا ہوں مجھ سے یہ بھی سرزد ہوا، اس زبان سے یہ بھی سرزد ہوا، یہ بھی سرزد ہوا۔ اگر کوئی ڈیرا وغیرہ بنا کے بابا بن کے بیٹھے ہوتے تو کرامات مشہور ہوتی کہ اس کی کرامت ہے، لیکن اب یہ ہے کہ یہ سیف زبان آپ کو حاصل تھی، اس وجہ سے یہ ہو رہا تھا یا ہو رہا ہے۔ تو یہ اس میں اتنا کچھ ملتا ہے کہ خود بعض جگہ پہ میں خود، میری عقل خود حیرت زدہ ہے کہ یہ کام کیسے ہوئے، وہ بھی آپ کو واقعات سناؤں گا کہ بندہ خود حیرت میں پڑ جاتا ہے بعد میں جب سوچتا ہے، لیکن جب آواز نکلتی ہے اندر سے تو وہ پوری ہوتی ہی ہوتی ہے۔ وہ آپ غصے میں کہہ رہے ہیں، لہر میں آ کے خوشی سے کہہ رہے ہیں، جیسے بھی وہ ہوتا ہے۔ چاہے کوئی اسی میں دوستوں نے اگرچہ مشاہدہ کیا، اگر نہیں کرتے تو کیا ہوگا، پھر جو بھی زبان سے نکل جائے کہ یہ ہوگا تو وہ ہوتا، وہ بھی بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ۔ تو اس کے لوازمات آپ کو بتا دوں، اول و آخر 13 بار درود شریف، 13,000 بار یا رحمان آپ نے پڑھنا ہے،
اور پرہیز اس میں اگر آپ کرنا چاہیں لہسن پیاز گوشت انڈا مچھلی جمع وغیرہ سے پرہیز کرے. میں نے تو مکمل جلالی جمالی پرہیز کیا تھا، پہلی بار بھی دوسری بار بھی، اس کے بعد بہت بار کیا، یہاں تک کہ دوسری بار 28 دن کر پایا، 29واں دن ابھی باقی تھا تو چھوڑ دیا. 28ویں دن ہاتھ میں جا کے اتنی نیند آئی، میں نے کہا کچھ بھی اٹھو سو گیا. تیسری بار جب کیا تو پھر مکمل اس کو جو ہے میں نے 41 دن تک لے کے گیا. پھر چوتھی بار بھی، پھر 5ویں بار میں نے جو ہے پیدل چل کے ادھر حاجی شیر مزار پہ گیا. ادھر جو ہے اتنا پڑا، 11 دن رہا، لات بہت پڑا، حتیٰ کہ 9ویں دن بعد جو ہے 10ویں دن انہوں نے کہا چلے جاؤ. 11ویں دن بھی، 12ویں 13ویں دن شاید آیا یا 11ویں دن، یعنی کہ وہ دل اچاڑ ہو گیا کہ آپ یہاں سے جائیں، آپ کی سب خواہشات پوری ہیں، آپ جا کے ادھر فلاں مزار پہ ڈیوٹی دیں. تو ادھر سے آ گیا. تو ادھر روزے وغیرہ جو آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ نفس کی نفی بھی میں ساتھ کرتا تھا. پرہیزگاری جتنی زیادہ ہوگی اپنے اندر اتنی ہی کوالٹیاں آئیں گی. مثال کے طور پہ آپ میں کوئی خامی ہے تو اس کو ترک کرتے جائیں، خامیاں بھی ترک کرتے جائیں، اور جو گناہ ہیں وہ بھی چھوڑتے جائیں، چھوٹے چھوٹے گناہ جو بھی ہیں، جیسے آپ کے تقیہ کلام میں گالی وغیرہ شامل ہے اس کو چھوڑتے جائیں. اس سے بھی آپ کی پاور بڑھتی ہے، ایک عجیب احساس ہوتا ہے. کوئی بھی چھوٹی سی عادت آپ کی بری ہے وہ چھوڑ دے، اس سے بھی پاور بڑھتی ہے. یہ نفس کی نفی سے بہت زیادہ آپ کو جو ہے پاور ملتی ہے. اور جیسے آپ کو کہا کہ نظر نیچی رکھ کے جو ہے بازار میں چلنا ہے، دوسروں سے کلام بھی ایسا ہی کریں، بہت کم بولیں، جو وہ یہ خود ہی کر دے گا آپ کو کم بولنے والا. جو بولیں حق پہ بولیں، اچھی بات کریں، ایسی باتیں کریں جن کا بولنا بھی عبادت ہے. قرآن وغیرہ پڑھیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے نمونہ زندگی کا اقوال ہیں وہ پڑھیں، حدیث پڑھیں، لوگوں تک پہنچائیں، تو یہ چیزیں آپ کے عمل میں شامل ہو جائیں. جب ذکر کی آپ اس نہج پہ آ جاتے ہیں کہ یہ آپ پہ طاری ہو جاتا ہے، پھر تھوڑا سا آپ پڑھتے ہیں، آپ کو سرور ہی سرور ہوتا ہے. پھر آپ کے ارد گرد دوست بھی بیٹھے ہوں، آپ کو باتیں کر رہے ہو، حتیٰ کہ یہاں تک مجھے کہتے ہیں آپ کو کیا، ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ کو، آپ تو دل میں ذکر جاری رہتا تھا، ذکر ہی کرتا رہتا ہوں. کہہ دیتے ہو آگے سے اچھا تم بتاؤ کیا بات ہے، کیا کام، فلاں کام، جاؤ ہو گیا، ایسے ہوگا، جاؤ، بس اتنی سی بات ہوتی. اور وہ ویسے ہی ہوتا اور اتنے ہی وقت میں ہوتا. تو یہ ایسی باتیں ہیں اگر ادھر بتا دیں لوگ پھر پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں. اپنے منہ میاں مٹھو بننا بھی اچھا نہیں لگتا، لیکن صرف آپ کے ذوق اور شوق بڑھانے کے لیے بتاتا رہتا ہوں. اور جو بھی عمل میں جس میں بتاتا ہوں کہ یہ میں نے کیا، اس میں یہ مشاہدات ہیں، اپنے بتاتا ہوں جو کیا، جو شاگردوں سے کروایا اس کے بھی بتاتا ہوں یہ ایسے ہے، اور وہ حق اور سچ پہ بتاتا ہوں جیسے انہوں نے مجھے بتایا. اب ان کا جو ہے وہ مالک گواہ ہے کہ ان کے ساتھ وہ ہوا وہی انہوں نے بتایا، یا کچھ اپنی طرف سے اضافہ کر کے بتا دیا. لیکن جو میری طرف سے اس پہ میں بھی گواہ ہوں، اللہ بھی گواہ ہے، وہ تو پھر بتا ہی دیتا ہوں آپ کو ایسے ہوا، یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں. تو اس کو میں اپنا پسندیدہ اور فیورٹ ذکر کہتا ہوں. اس کو آپ کریں، اور جو بھی کرنا چاہے انشاءاللہ میں واٹس ایپ پہ بھی آپ لوگوں کو جواب دیا کروں گا. بہت سے مہینوں سے بہت سے لوگوں کے جو ہے پینڈنگ میسج پڑے ہوئے ہیں. سب سے جو ہے معذرت کرتا ہوں کہ کام میں بہت مشغول تھا، فصل ختم ہونے کے قریب ہے، نئی فصل جو ہے وہ مکئی وغیرہ ہوگی جس پہ اتنا کام نہیں ہوتا. تو پہلے جو ہے سبزی تھی، کھیرے وغیرہ لگائے ہوئے تھے تو اس پہ کام تھا، اس وجہ سے آپ کو جو ہے رپلائی نہیں دے پایا تھا. تو وہ بھی آپ کو انشاءاللہ ملیں گے. اجازت ہر خاص و عام کو میری طرف سے ہے، جو بھی کرنا چاہے وہ کرے، لیکن ایک بار جو ہے رابطہ کر کے بتا دے. نمبر آپ کے پاس چل رہا ہوتا ہے واٹس ایپ کا کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں. اگر کوئی پریشانی بن رہی ہے، پریشانی بنے گی ہی کوئی نہیں انشاءاللہ، کسی قسم کا کوئی بھی نقصان نہیں. ہاں خواب ڈرونے بھی چل سکتے ہیں اچھے بھی، اور جیسے آپ کو بتاتا رہتا ہوں گھر میں اگر بچے ہیں، بیوی ہے، تو وہ تھوڑا سا ڈر سکتے ہیں، بچے جو ہے ضدی ہو سکتے ہیں. اور اس میں کوئی اتنا بڑا جو ہے نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں کہ آپ جو ہے پاگل ہو جاؤ گے، الٹ جاؤ گے، فلاں ہو جائے گا، ٹمکا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں. جو بھی ہوگا اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ. ہر طرف رحمت ہی رحمت ہوگی، سکون ہی سکون ہوگا، سرور ہی سرور ہوگا. باتیں آپ کی زبان سے نکلی ہوئی پوری ہوں گی. ویڈیو طویل ہو رہی ہے، باقی جو امید ہے آپ سارا سمجھ چکے ہوں گے. یہ جو جمعرات آ رہی ہے یہی نوچندی جمعرات ہے. جمعرات کا دن گزار کے شب جمعہ کو آپ نے شروع کرنا ہے. تو ویسے تو میں بھی اس کو لے کے آیا ہوا ہوں اپنی مداومت میں، اپنی جو ہے نمازوں میں اس کو ابھی پڑھ رہا ہوں جمعرات سے. میں بھی اس کو رات کو بھی جاری کروں گا پوری تعداد کے ساتھ. اس کے علاوہ سارا دن تعداد بھی، اور ہر نماز کے بعد 5000 بار یا اس سے بھی زیادہ جتنا پڑھ سکا پڑھوں گا. میرا تو یہ فیورٹ عمل ہے. اور
اسی کی وجہ سے آپ کو پتہ چلے گا کہ بابا کون کون اور کیسے کیسے بن گئے. جتنے بھی شاگردوں نے کیا الحمدللہ سب نے بتایا ہے مجھے. جنہوں نے نہیں بتایا وہ نہ بتا سکیں، جنہوں نے بتایا ان کو ان کے دوستوں نے بابا جی کہا ہے، ان کے ارد گرد والے محلے والوں نے بابا جی کہا ہے، بزرگ کہا ہے، تو استاد جی کہا ہے، پیر جی کہا ہے، ایسے القاب ملتے ہیں. کیونکہ زبان سے نکلی ہوئی باتیں پوری ہوتی ہیں. ان کے کام جب ہوتے ہیں وہ خود ہی مجبور ہو جاتے ہیں آپ کو جو ہے بابا جی کہنے پہ آپ کو آپ کے قائل ہو جاتے ہیں. باقی اس میں بے شمار اور بھی جو ہے اسرار ہیں، اسی لیے اسرار الہی کے دروازے کھل جاتے ہیں. باقی جو ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا. اس کے ساتھ ہی میرا اور آپ کا اللہ نگہبان پھر ملے گا نئی ویڈیو کے ساتھ. اگر کوئی بات رہ گئی ہو تو پوچھ لیں. خدا حافظ، کمنٹ میں پوچھ لیجیے گا. اللہ حافظ، رب رکھا، فی امان اللہ.